أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب سمجھیا میں کس چیز کے بارے میں؟ جی کتاب مباد العربیہ 4 میں کس چیز کے بارے میں چل رہی تھی؟ اس میں فاعل کے بارے میں، ہاں مین بحث منصوبات کے بارے میں تھی اور مفعول بہی کی چل رہی تھی کہ مفعول بہی کے بارے میں بتایا تھا اور یہ بتایا تھا کہ کون کون سی چیزیں اس میں عمل کر سکتی ہیں۔ تو بتایا تھا کہ فعل، مصدر اور اس میں فاعل بھی۔ پھر اس میں فاعل کے بارے میں بتایا تھا اس میں فاعل کی 2 صورتیں بنتی ہیں، یا تو الف لام کے ساتھ ہوگا یا الف لام کے بغیر ہوگا۔ اگر الف لام کے بغیر ہوگا کیا بتایا تھا؟ انہوں نے بتایا تھا اس کی 2 صورتیں ہیں۔ اگر وہ لازم ہے تو فقط فاعل کو رفع دے گا، مفعول کی احتیاط نہیں ہوگی، مفعول کی احتیاط نہیں ہوگی۔ اور اگر متعدی ہے تو اس کی 2 صورتیں بنتی ہیں، یا تو حال اور مستقبل کے معنی میں ہوگا یا ماضی کے معنی میں۔ حال و مستقبل کے معنی میں ہوگا تو مفعول بہی کو نصب دے گا، انا شاکر ہمت کا۔ لیکن اگر ماضی کے معنی میں ہوگا تو مفعول کی طرف مضاف ہوگا، شاکرہ ہمت کا، کنتو شاکرہ ہمت کا۔ لیکن انہوں نے جو پہلے کہا تھا کہ متعدی اور حال و استقبال کے معنی میں ہو تو مفعول کو نصب بھی دے گا، مفعول کی طرف اضافت وہاں بھی جائز ہے، یہ بات بتائی تھی۔ پھر اس کے بعد فائدے بتا رہے تھے کہ اگر وہ احکام جو اگر اس میں فاعل، حال اور مستقبل کے معنی میں ہو، جو احکام لاگو ہوتے ہیں وہ تمام احکام اس اسم فاعل میں بھی لاگو ہوں گے جو استمرار تجددی پہ دلالت کرے، زید المکرم زیفہ۔ دوسرا فائدہ یہ بتا رہے تھے کہ اس میں فاعل میں یہ بھی شرط لگائیے، وہ اس میں فاعل جو الف لام سے خالی ہو، وہ اس میں فاعل جو الف لام سے خالی ہو، اس میں شرط لگائی گئی ہے کہ وہ اگر عمل کرنے کے لیے، وہ منصوب میں عمل کرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ کسی چیز پر تکیہ کیے ہوئے ہو تاکہ اسے تقویت مل جائے اس میں فاعل کو عمل کرنے میں۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں فاعل کا فاعل تک عمل کرنے میں تو طاقت ہے، لیکن کیونکہ قوی ترین عامل فعل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ فعل فاعل کو رفع مفعول کو نصب دیتا ہے۔ اس میں فاعل میں اتنی قوت نہیں ہے لیکن اتنی نہیں ہے، اس کو قوت لینی پڑتی ہے کہ وہ مفعول کو نصب دے۔ تو اس کی کیا شرط ہے؟ شرط یہ ہے کہ وہ کسی چیز پر تکیہ کیے ہوئے ہو تاکہ اسے، اور یہ کب ہوتا ہے ایسا؟ اس میں فاعل کب تکیہ کس چیز پہ تکیہ کر سکتا ہے؟ کس چیز پر؟ سب سے پہلے جب وہ نفی کے بعد ہو، چاہے وہ نفی تعویل کرنی پڑے، حقیقی نہ بھی ہو، یعنی تعویل کے ساتھ ہو، چاہے نفی تعویل کرنی پڑے جی، یا استفہام یا ٹھیک ہے۔ یا دوسرا کیا بتایا تھا؟ دوسرا جب استفہام ملفوظ کے استفہام کے بعد ہو، چاہے وہ استفہام لفظ میں ذکر ہو، امنجدون، یا مقدر ہو استفہام، جیسے مہین زید عمران، کیا ہے؟ مہین زید عمران ام مکرم، زید عمر کا توہین کرتا ہے یا اس کا اکرام کرنے والا ہے، تو مہین اس پر، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں یہاں پہ استفہام لفظ میں تو نہیں ہے، لہجے سے سمجھ میں آتا ہے۔ تیسرا کیا شرط کب ہوتا ہے یہ تکیہ کس چیز پہ تکیہ کرتا ہے؟ پہلی چیز کس چیز پہ تکیہ کرتا ہے؟ نفی نفی کے بعد، استفہام کے بعد۔ تیسرا جب وہ خبر واقع ہو، مبتدا کی خبر واقع ہو، فی الحال الحق ناصر، کیا ہے؟ الحق ناصر زوی ہے، اور فی الاصل یا اصل میں، حقیقت میں وہ مبتدا کی خبر ہو، ان الحق ناصر زوی ہے، ٹھیک ہے، ان الحق، ہاں تو یہاں پر جو فی الحال مبتدا ہے، جیسا الحق فی الحال مبتدا ہے، لیکن حقیقت اصل میں ان الحق میں حق کا اسم کیا ہے؟ ان کا اسم ہے، لیکن اصل میں کیا تھا؟ یہ مبتدا تھا، مبتدا بھی تو آیا ہے، تو اس پہ تکیہ کیے ہوئے ہوتا ہے۔ چوتھی چیز کس چیز پہ؟ اذا وقع صلہ، جب اس میں فاعل صلہ واقع ہو، جیسے قابلت الذی، قابلت الذی، ہاں صلہ واقع ہو۔ الذی ناشرۃ، الذی موصول ہے، الذی موصول ہے،
ارے بولو، جی نا ناصرتن صلہ ہے، ناشرتن طالبہ، جی جی اضواء الہدا کیا ہے؟ اضواء الہدا، تو یہاں پر ناشرتن صلہ واقع ہو رہا ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے صلہ ہے تو موصول پہ تکیہ ہے، یا اس میں فاعل صفت واقع ہو جائے سمعت طالباً ملقیاً، دیکھو طالباً ملقیاً کیا ہوا؟ آپ میں لگ رہا کچھ زیادہ ہی آگے سیلا اولا میرے میں نہیں لکھا ہے. آپ کے بارے میں نمبر 4 پہ کیا لکھا ہے؟ اذا وقع صلتن، کہاں ہے جناب؟ نمبر 4 نہیں دے رکھا، یہ جب وہ صفت واقع ہو یہ صلہ نہیں دے رکھا، نا خالی اصل ہے وہ اس کے بعد ادھر نمبر 4 کیا دے رہا ہے؟ اذا وقع صفتن یہ آپ کے میں، میرے میں نہیں ہے سیلا اولا. اچھا تو یہاں پہ دے رکھا ہے پی ڈی ایف میں اور ہارڈ کاپی میں نہیں، دیکھیے جناب یہ تو اصل ہے. صفت ہو حال ہو نعت ہو، لیکن انہوں نے صلہ بھی دے رکھا ہے، پیچھے بھی نہیں ہے سیلا اولا. چلے مہرات، تو یا تو انہوں نے دے رکھا ہے صلہ پی ڈی ایف میں، صلہ واقع ہو جائے قابل الذی ناشرۃ، ناشرۃ الذی کا صلہ ہے، یا صفت واقع ہو یہاں پہ ہے کدھر پی ڈی ایف اس میں ہارڈ کاپی میں، نمبر 4 یعنی اس میں فاعل صفت ہو جیسے سمعت طالباً ملقیاً، آگے کیا لکھا؟ ملقیاً علی، علی ہے کیا؟ علی اقرانہ مفیدتاً، تو دیکھیے یہاں پر طالباً ملقیاً، طالباً ملقیاً علی اقرانہ اسئلتاً، جو میں نے سنا ہے طالب علم کو جو کہ صفت کیا تھی اس کی؟ ملقیاً علی اقرانہ اسئلۃ مفیدہ، مفید سوال اپنے ساتھیوں کو اوپر کر رہا تھا مثلا، تو یہ ملقیاً کیا ہے؟ یہاں صفت ہے طالباً کی نہیں، تو دیکھیے یہاں پر یہ او حالاً، یا حال واقع ہو اس میں فاعل، خطب ھذا الادیب، کیا ہے؟ کیا لکھا ہے؟ خطب ھذا الادیب ھذا القوم علی الانسان، تو یہاں پر دیکھیے کیا ہے؟ حال واقع ہو رہا ہے نا، خاص در حالی کے وہ ادیب، خطبہ ھذا الادیب، اس ادیب نے خطابت کی، در حالی کے حاضر القوم علی الوسام، ٹھیک ہے، اور نعتا لمنعوت مقدر، یا اس میں فاعل نعت واقع ہو ایک منعوت مقدر کا، نعت کسی منعوت کا ہی تو ہوتا ہے، جی مقدر ہو وہ منعوت اس کا، جیسے کم قائل لک سواء، کم قائلا، کم قائل لک، اے کم رجل، کم رجل تھا نہیں تھا، اصل میں تھا کم رجل قائل، تو یہ قائل کس کی نعت ہے؟ رجل کی، جو کہ مقدر ہے، ٹھیک ہے، اے کم رجل، پھر یہ کہہ رہے ہیں اذا وقع بعد حرف النداء، جب اس میں فاعل حرف ندا کے بعد واقع، یا طالعا جبلا، طالع کیا ہے؟ اس میں فاعل ہے نہیں، جی تو نصب دے رہا ہے جبلا، لأنہ معتبر للنداء، اس لیے کہ یہاں پر یہ ندا کے اوپر تکیہ کیے ہوئے ہوئے موصوفاً محذوفاً، اور جی النداء موصوفاً محذوفاً، کیونکہ موصوف اس کا محذوف ہے، اصل میں کیا تھا؟ یا رجلا طالعا جبلا، جی ہاں، تو کہنے کا خلاصہ کیا ہوا اس بات کا؟ یہ جو 4-5 چیزیں گنائی انہوں نے یہ کہا اس میں فاعل اگر لازم ہے تو رفع دیتا ہے، اور اگر متعدی ہے تو مفعول کو نصب بھی دیتا ہے، لیکن اس میں اتنی کمزوری طاقت اتنی نہیں ہے کہ جو کلیئر نصب دے سکتا ہے، لیکن اسے اپنی طاقت لانے کے لیے کسی چیز پہ تکیہ کرنا پڑے گا، وہ تکیہ کتنی چیزوں پہ، یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کتنی صورتوں میں ہوگا؟ یہ کچھ صورتیں گنا رکھی ہیں، بولیے، پہلا نفی پہ تکیہ کیے ہوئے ہو، دوسرا استفہام پہ تکیہ کیے ہوئے ہو، تیسرا بولیے خبر واقع ہو مبتدا کی، ہاں مطلب وہ تو خبر ہو، مین ہونا چاہیے خبر، مین بات تو یہی اس کے جز بن جاتے ہیں، یا صلہ واقع ہو، صفت واقع ہو، جی حال واقع ہو، نعت واقع ہو، منعوت مقدر کی، مقدر منعوت کی نعت واقع ہو، جی یا حرف ندا کے بعد واقع ہو، تو تب جو ہے وہ اسم کو نصب بھی جو ہے وہ پھر دے دیتا ہے، اس میں قوت آ جاتی ہے، قوت آ جاتی ہے پھر اس میں، کیونکہ قوی عامل تو فعل ہے نا، اور اس میں فاعل فعل تھوڑا ہی ہے، عمل میں فعل کا شبیہ ہے، تو بھائی اصل میں اور شبیہ میں کچھ تو فرق ہوتا ہے، لہذا اس میں قوت حاصل، تقویت حاصل کرنے کے لیے اسے اعتماد کرنا پڑتا ہے۔ پھر یہ کہنا یجوز ان یتقدم، یجوز ان یتقدم محمول اسم الفاعل، ان یتقدم محمول اسم الفاعل علیہ،
جائز ہے کہ اس میں فاعل کا معمول اس کے اوپر مقدم ہو جائے. زید عمرن ضاربن، زید عمرن ضاربن. ٹھیک ہے، تو یہ امرن کیا ہے؟ ضاربن کا مفعول ہے نا. جی ہاں ضاربن کا مفعول ہے نا امرن، ہاں مقدم کر سکتے ہیں، یہ بتایا ہے ہم نے. جائز ہے کہ فاعل کا معمول کو مقدم کرنا مقدم کرنا جائز ہے. تو آئیے تو اس کو لکھواؤں، بورڈ پہ لکھواؤں، نقشہ بنا کے دیکھ لو. آئیے، تو اس میں فاعل کے شرطیں ہیں. یہ کیا تھی اس میں فاعل کی شرطیں؟ آئیے، انہوں نے یہ کہا اس میں فاعل کو نصب دیتا ہے. لازم ہو تو ظاہر سی بات ہے فقط فاعل کو رفع دیتا ہے، لیکن متعدی ہو تو کیا ہوتا ہے؟ مفعول کو نصب دیتا ہے. اس میں فاعل ادھر دیکھو رفع تو دیتا ہے، لیکن نصب دینے کے لیے اسے تقویت کی ضرورت پڑتی ہے. نصب دینے کے لیے اس میں فاعل کو تقویت کی ضرورت پڑتی. کیوں؟ کیونکہ قاوی عامل تو فعل ہے نا، قاوی عامل تو ہاں. اس میں فاعل جو بولیے الف و لام سے خالی ہو، یہ اس کے نصب کا عمل کرنے کے لیے، بھائی نصب کا عمل کرے گا اسے تقویت کی ضرورت پڑے گی. نصب کا عمل کرنے کے لیے بولیے شرط ہے. کیا شرط ہے؟ بولیے جی کیا شرط بتائی؟ تکیہ کیے ہوئے نہیں، نفی کے بعد واقع ہو، کسی چیز پر تکیہ کیے ہوئے جو اس سے پہلے ہو. اس میں فاعل والی لام خالی اس میں نصب کا عمل کرنے کے لیے شرط ہے کہ وہ کسی چیز پر تکیہ اپنے سے قبل کسی چیز پر تکیہ کیے ہوئے ہو، وہ اپنے سے قبل کسی چیز پر تکیہ کیے ہوئے ہو تاکہ اس کو تقویت ملے عمل کی، تاکہ اسے نصب میں عمل کی تقویت ملے. اور ایسا کب ہوگا؟ تکیہ کتنی چیزوں پہ کیا ہو سکتا ہے؟ جب وہ واقعہ میں نفی بولیے نصب پر تکیہ کیے ہوئے، نصب پر تکیہ کیے ہوئے. ٹھیک ہے، اب نفی کی آپ دو صورتیں بنا سکتے ہیں کہ نفی چاہے حقیقت میں دکھ رہی ہو یا تعویل کرنی پڑے. نفی پر تکیہ کیے ہوئے ہو، چاہے نفی تعویلی ہو. مثال دیکھیے، بولیے مثال. ما شاکرون یہ کیا ہوتا ہے؟ سوق بازار. ما شاکرون سوق الا من راجت بذات. تو چلیے مثال آپ لکھ لیجیے گا انما منقذۃ، لیکن انما منقذۃ الصبیہ تو ہے اس کی یہ تعبیری ہے. بہرحال اس کے بعد دوسرا استفہام پر تکیہ کیے ہوئے ہو، استفہام پر تکیہ کیے ہو. ٹھیک ہے، اب استفہام لفظ میں ہو چاہے مقدر ہو. لفظ میں ہو جیسے لفظ میں ہو یا مقدر ہو، جیسے منجزون منجزون امنجزون انتم مواعیدکم انتم مواعیدکم
دیکھیے منجدون آنے مواعیدہ تو نصب دیا نہیں، انتم اس کا فائل ہے، منجدون واو فائل ہے لیکن انتم اس کی تاکید ہے، مواعیدہ نصب دیا تاکہ جو استفہام پر جو لفظ میں ذکر ہے، یا مقدر ہو مثال کے طور پر مہین زید عمرن عمرن مکرمہ، دیکھیے مکرمہ، ہاں دیکھیے مہین اس میں فاعل ہے نا، یہ مہین اس میں فاعل ہے، عمرن کو نصب دے رہا ہے، عمرن کو نصب دے رہا ہے، تو اس کو نصب دینے کے لیے قوت کی ضرورت تھی، استفہام ہے، وہ کہاں ہے؟ اس میں لفظ آیا دکھائی دے رہا ہے، مقدر ہے، تو لہجے سے سوال سمجھ آ رہا ہے، اس میں سوال کا انداز سے سوال سمجھ میں آئے گا، انداز سے، ویسے سوال نہیں ہے، سوال کا کوئی اور لفظ نہیں ہے اس میں سوال کرنے کا، حال یا جیسے اردو میں کہتے ہیں کیا، اس میں نہیں ہے، لیکن لہجے سے سمجھ میں آئے گا، زید امر کی توہین کرتا ہے یا اقرار، لہجے سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ سوال ہے، ٹھیک ہے، تو استفہام کر سکتے ہیں۔ تیسرا جب اس میں فاعل مبتدا کی خبر ہو، اب ظاہر سی بات ہے مبتدا کی خبر ہو، خبر ہاں حال میں ابھی مبتدا ہو، اصل میں مبتدا ہو، ابھی مبتدا ہے جیسے جی بولیے، ابھی جیسے مبتدا ہے الحق ناصر، ہاں الحق بولیے ناصر، ہاں ٹھیک ہے، یہاں پہ ناصر خبر ہے نہیں مبتدا کی جی، اور یہ الحق اصل میں ابھی فی الحال حال میں مبتدا ہے نہیں، لیکن ادھر دیکھیے ان الحق ناصر، ان الحق ناصر سوے، اب اس میں دیکھیے آپ ناصر خبر ہے لیکن کس کی ان سے دکھائی دے رہی ہے ابھی تو یہ، لیکن یہ حق مبتدا تھا نا، مبتدا پہ نواسب ڈالے تو اصل میں مبتدا تھا جی، اصل میں مبتدا اصل میں مبتدا ہی ہے۔ نمبر 4 جب اس میں فاعل صلہ واقع ہو، اس میں فاعل واقع ہو، یہ میں نے مثال یہی کی، صفات صلہ کی بات کیا ہے؟ اچھا صفات یا حال، نہ رکو پہلے حال دے رکھا ہے، صفات نہیں، پر ہمارے تو پہلے صفات ہے، صفات دیا ہے، نعت دیا نا صفات ہے، صلہ جب اس میں فاعل صفات، ہاں صفات یا حال یا نعت مقدر منعوت کی، اور بولیے بس صلے کی مثال جیسے اس میں دے رکھی تھی، ہاں چلو آپ کی دے دو، صفات کی مثال کیا دی ہے؟ صفات کی سمیت طالبا ملقیا، سمیت طالبا ملقیا علی کرانہ اقل دیکھیے ملقیان صفت ہے جی، طالب حال واقع ہو، دیکھیے صفت واقع ہو تو تکیہ اس پہ کیے ہوئے نا موصوف پہ، حال واقع ہو خطب هذا الذي خطب هذا القوم حاصل قوم على الغنائم وانام حمزہ ہے، ایک منٹ جیسے خطب هذا الذي وحاضر القوم على الوسام ہوگا، وسام نہیں نا، یہ دیکھیے ہمارے میں یہ دیکھیے وعام على الوعام ہے، وہ اس میں دکھائی دے رہا ہے پی ڈی ایف میں، وعام على الوسام وسام وعام وعام
ہاں حمزہ. ٹھیک ہے. دیکھیں اب حاضر اس میں فاعل ہے. جی ادیب کا حال واقع ہو رہا ہے. حاضر در حالی کی وہ ادیب حاضر القوم علی الوصال. نعت مقدر منعوت کی جب اس میں فاعل واقع ہو صلہ، جب اس میں فاعل واقع ہو صفت، حال نعت مقدر منعوت کی جیسے کم قائل لکا قائل لکا سوئن یا سوئن. ابھی دیکھیے مطلب کم قائل نعت ہے، منعوت اس کا مقدر ہے. اس میں کہا تھا کم رجلین، کم رجلین صحیح بات. رجلین تھا یہ. ٹھیک ہے. اور کیا دے رکھا ہے؟ بس ہوگا یا طالبن جبلن ہے. ہاں مندا پر یہ تو کہہ رہا. اور نعت اور یہ کہا اذا وقع بعد حرف ندا کے بعد واقع نہیں دے رکھا. نہیں حرف ندا نہیں لکھا ہے. ابھی میں لکھ دیتا ہوں یہ جیسے یا طالعن جبلن یہ رکھا ہے اندر. ہاں یہ خالی مثال دیجیے. خالی مثال دیے کچھ نہیں دیا نا. اس سے پہلے کچھ نہیں دیا. یا طالعن جبلن جبلن. اصل میں کیا تھا یہ طالعن جبلن؟ یا رجلن طالعن. ہاں یا رجلن طالعن جبلن. ٹھیک ہے. انہوں نے بتایا تمہارا کیوں کیا ہے. انہوں نے تمہارے انہوں نے کہا کہ نعت واقع مقدر منعوت کی جیسے قائل کی یا کم رجلین کی قائل نے یا طالعن رجلن کی ہے. لیکن انہوں نے کہہ دیا بنا یہ چیزیں ہیں جس میں کیا ہوگا بولیے ان پہ تکیہ کرنے کے بعد اس میں فاعل میں قوت آ جاتی ہے کہ وہ کسی چیز کو نصب بھی دے. لیکن ٹھیک ہے کیونکہ اس میں فاعل فعل کی طرح تو نہیں ہے نا، فعل کی طرح قوی تو نہیں ہے نا، لہذا فعل کی طرح قوت حاصل کرنے کے لیے اسے ان چیزوں پہ تکیہ کرنا پڑتا ہے، تب جا کے اس میں فاعل آسان بالکل بغیر کسی پرابلم کے نصب دیتا ہے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد و آلہ الطاہرین.